دنیا میں کون کون سی عالمی طاقتیں کھیل کیا کھیل رہی ہیں، اور یہ جنگ جو حماس کی اور اسرائیل کی ہے یہ لمبی کیوں چلے گی؟ پورے غزہ میں نا اس وقت میتیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آئس کریم ٹرکس منگوائے گئے ہیں، 2 ملین لوگوں کو پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہیں ہے۔ غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور موساد کے مطابق ان کے سربراہ نے وارننگ دی ہے کہ زمینی کارروائی سے پرہیز کرے ورنہ غزہ 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کا قبرستان بن جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو خبردار بھی کیا کہ چند گھنٹوں میں یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت دنیا میں کون کون سی عالمی طاقتیں کھیل کیا کھیل رہی ہیں۔ سعودی عربیہ، ایران، رشیا، امریکہ اور یورپ اس وقت شطرنج کی کیا بساط بچھا رہے ہیں، اور یہ جنگ جو حماس کی اور اسرائیل کی ہے یہ لمبی کیوں چلے گی، اور اب اسرائیل کے لیے بھی کیا کوئی مشکلات ہیں، چائنا کیوں خوش ہو رہا ہے، اور ایران نے کیسے بازی کا رخ ہی پلٹ دیا۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا چند امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آپ کو میں بتا دوں گا کہ وہ بھی بہت ہی ضروری ہیں۔ پورے غزہ میں نا اس وقت میتیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، آئس کریم ٹرکس منگوائے گئے ہیں وہاں پہ غزہ کے اندر۔ اب آپ دیکھیں تکلیف کا اس سے بڑا منظر کیا ہوگا کہ بچوں کے لیے آئس کریم کے ٹرک آتے ہیں تو خوشی کا ٹائم ہے، وہ آئس کریم لے کے آتے ہیں، اور اب وہ آئس کریم کے ٹرک آ رہے ہیں اللہ رحم کرے میتوں کو رکھنے کے لیے۔ تو آپ ذرا امیجن کریں تکلیف کا وہاں پہ حال۔ غزہ کے اسپتالوں میں کھانے اور آئس کریم کے فریجیٹیئرز جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہے لاشوں کو رکھنے کے لیے۔ اب اسرائیل کی جانب سے غزہ پہ بمباری جاری ہے، اور اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے، 10,000 زیادہ زخمی موجود ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کر کے پانی کی سپلائی بند کر دی ہے۔ UNO یہ تو پرسوں کی بات ہے، اس کی ایسے فلسطینیوں کے لیے پانی ایک بڑا مسئلہ بنا۔ اس وقت 2 ملین لوگوں کو پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے چاہیے پانی، تو باقاعدہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ غزہ میں ایندھن پہنچنے کی اجازت دی جائے، وہ بھی نہیں مل رہی۔ فلسطینی علاقوں پہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کا کہنا ہے کہ جی غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف 11 لاکھ لوگوں کو بے گھر کرنے کے اقدام کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف خان یونس میں حماس اور لبنانی مزاحمتی گروپ نے اسرائیل کی 3 گاڑیاں تباہ کی ہیں، اور موساد کے مطابق ان کے سربراہ نے وارننگ دی ہے کہ زمینی کارروائی سے پرہیز کرے ورنہ غزہ 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا۔ اب دوسری طرف لبنان کی جو مزاحمتی تحریک ہے حزب اللہ، اس کا کہنا ہے کہ جس طرح سے خطے سے داعش کو ختم کیا گیا وہ یہی انجام اسرائیل کا ہونا ہے۔ نعروں کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، بلند و بان نعروں کی۔ بہرحال ایران کے وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی ایک سیاسی راستہ موجود ہے، اور وہ اس پہ اقوام متحدہ کے مندوبین سے بات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو خبردار بھی کیا کہ چند گھنٹوں میں یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اگر لڑائی میں حزب اللہ شامل ہوگی تو اسرائیل پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اب حماس اسرائیل جنگ کا پس منظر اور یہ ایران کا کردار، یعنی وہ لوگ جو حماس اور اسرائیل کی موجودہ محاذ کو صرف اسرائیل اور فلسطین کی جنگ سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس حقیقت سے نا آشنا ہے یہ خطہ اب عالمی طاقتوں کے لیے ایک لمبی محاذ رائی کا حصہ بننے جا رہا ہے، جس میں شاید بہت سے فلسطینی اور اسرائیلی بے خبر ہوں، اور یہ جنگ اب مقدس یا مذہبی جنگ سے زیادہ امریکہ، چائنا اور رشیا کے مفادات کی جنگ میں کنورٹ ہونے والی ہے، جسے امریکہ کو کچھ عرب ممالک اور مغربی دنیا، جبکہ رشیا کو ایران، دنیا بھر کی مذہبی تنظیمیں اور ایران کی پراکسی فورسز جو ہیں وہ مدد فراہم کریں۔ اب آپ اس خطے کو دوسرا شام یا یوکرین ہی سمجھ لیں۔ یورپ، انگلینڈ اور امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکن اسلحہ اور فوجی اس جنگ میں پہنچ چکے ہیں، اسرائیل کو مدد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگ میں فرانس سمیت یورپین شہری بھی فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو برطانیہ نے بھی اپنے بڑے بیڑے اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دی ہیں۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ نے بھی لبنان میں حزب اللہ اور حماس کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو حزب اللہ نے واضح طور پہ اس جنگ میں حماس کی مدد کا اعلان کرنے کے ساتھ اسرائیلی چوکیوں کو نشانہ بھی بنایا۔ اسرائیل نے شام اور لیبنان اور فلسطین میں بیک وقت اہداف کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل کے لیے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ممالک کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیلی فوجوں کو تو اب اس کی عادت ہو چکی ہے۔ عرب اسرائیل کی تمام جنگیں جو ہیں وہ اسرائیل نے ایک سے زیادہ ممالک کے ساتھ نہ صرف لڑیں بلکہ ہر بار کامیابی بھی ان کو ملی، کیونکہ جنگ شروع کرنے والے درمیان میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جیسے مینڈک پدک پدک کے نکل جاتے ہیں ایک تشتری سے، اور یہ جنگ ایک مجبوری کے طور پہ لڑی گئی، نہ کہ بقا کی خاطر، جبکہ اسرائیل اس کو اپنی بقا کی جنگ سمجھتا ہے۔ اور اس جنگ میں اسرائیل کے مخالف سب سے بڑا حریف ایران نظر آ رہا ہے، جو حزب اللہ اور حماس کو مسلسل
مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایران اب سنی تنظیموں کی حمایت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ ایران کو پچھلی 2 دہائیوں سے پوری دنیا سے الگ رکھنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ تنہائی صرف مغربی دنیا تک محدود نہیں تھی۔ ایران کے ساتھ ایک مخصوص اہل تشیع ریاست کا ٹیگ لگا کر اس کو سنی مسلمان طبقے سے بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایران نے جس طرح فلسطین کے سنی مسلمانوں کو مدد فراہم کی، اس نے پوری دنیا کے سنی مسلم آبادی کے دل میں ایران کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیے، اور اس کے فوائد اب ایران ایک لمبا عرصہ حاصل کرے گا، اور ایران کو عرب طاقتوں کے اندر اپنے ہمدرد پیدا کرنے کے لیے مزید مواقع ملیں گے، جس طرح ایران مخالف عرب حکمرانوں کے لیے مزید مشکلات پیدا بھی ہو جائیں گی۔ حماس جیسی سنی تنظیموں کی پشت پناہی ایران کو مذہبی اور سیاسی لحاظ سے مضبوط، جبکہ عرب رہنماؤں کا فلسطین کے ساتھ کھڑا نہ ہونا ان کے لیے مشکلات پیش کر سکتا ہے۔ اب حماس کے حملے نے دنیا میں جنگ کی حکمت عملی کو بالکل چینج کر دیا۔ اسرائیل پہ حماس کے حملے نے صرف اسرائیل ہی نہیں، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ کس طرح ایک تنظیم نے، ایک آرگنائزیشن نے، ایک پوری ریاست بلکہ ایک پوری ایٹمی طاقت نظام کو چند گھنٹے میں مفلوج کر کے رکھ دیا۔ یہ تمام دوسری بڑی طاقتوں کے لیے ایک خاص پیغام بھی ہے۔ امریکہ اور یورپ پچھلے ایک عرصے سے غیر ریاستی مسلح تنظیموں کے خلاف برسر پیکار نظر آتی ہیں، لیکن حماس کے حملے اور رشیا اور ایران کی طرف سے حماس کی مسلسل حمایت اور پشت پناہی نے اب مغربی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے۔ اور اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا کہ جبکہ افغانستان میں افغان مجاہدین کو رشین آرمی کے خلاف استعمال کیا گیا، تب ان تنظیموں کی پشت پناہی امریکہ، سعودی عربیہ اور پاکستان نے بھی کی تھی۔ رشیا جنگ ہار گیا، لیکن رشین ریاست کو براہ راست اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا جیسا حماس کے حملے نے اسرائیل اور امریکی مفادات کو پہنچایا۔ اسرائیل کو عرب تقریباً ناقابل تسخیر سمجھ کے مایوس ہو چکے تھے، اور اس حملے نے مسلم دنیا میں ایک نئی امید پیدا کر دی کہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو بھی دماغ سے، حکمت عملی سے اور یعنی اپنے جگرے سے فلاپ کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی غیر ریاستی تنظیموں کے ذریعے ہی ریاستوں کو غیر منظم کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بہت سی تنظیمیں ایران اور ایران کے ذریعے رشیا کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ آپ کو بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ عرب مسلم ممالک متحد ہیں اور فلسطین یا حماس کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ قطر اور شام سعودی عربیہ کے مخالف گروپ کا حصہ ہے اور ایران کے قریب ہے۔ سعودی عربیہ کبھی مشرق وسطیٰ کے اندر بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتا تھا، لیکن جس طرح ایران نے حماس اور فلسطین کی حمایت کی ہے، اس سے سعودی اثر رسوخ کو دھچکا تو لگے گا۔ حماس اور حزب اللہ بھی اعلانیہ طور پہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یمن اور سعودیہ جنگ نے بھی سعودی عربیہ کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہوا ہے، اور یمن میں اس وقت ایرانی گروپ منظم ہو رہے ہیں۔ ایران اگرچہ کسی کارروائی میں براہ راست حصہ نہیں بھی لیتا تو ان تنظیموں کے ذریعے اپنے دشمنوں کو مسلسل تنگ کرتا رہے گا، جبکہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بات چیت کے عمل کو معطل کیا، منسوخ تو نہیں کیا۔ حماس کی اس کارروائی نے یہ ضرور باور کرایا کہ کسی بھی ملک کے لیے فلسطین کو نظر انداز کر کے آگے نکلنا کوئی آسان کام نہیں۔ کوئی ایک واقعہ وہاں کی عوام میں کسی قسم کا جوش بھر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ حماس اس جنگ میں جلد ہار جائے گا، یہ شکست کھا جائے گا، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ نہ صرف خطے بلکہ اقوام متحدہ کے اندر بھی حماس کو اس وقت سیاسی سپورٹ مل رہی ہے۔ رشیا اور چائنا نے بھی ابھی تک حماس کی کارروائی کو دہشت گرد تصور نہیں کیا، بلکہ دونوں ممالک فلسطینی آزاد ریاست کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے مسلسل فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، اور سلامتی کونسل کے اندر حماس کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی کی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو حماس اور اس کے پس پردہ ہمدردوں کو اسرائیلی رد عمل کا پوری طرح اندازہ بھی تھا اور اس کے لیے تیار بھی تھے۔ اب وہ اپنی خاص شخصیات اور انفراسٹرکچر کو اردن، لبنان، شام اور ایران کے اندر منتقل کر چکا ہے، لہٰذا جو اسرائیل کا خواب حماس کو ختم کرنے کا ہے وہ تو شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ حماس کو جو قیادت اور جنگجو دوسرے ملکوں میں منتقل کرنے کا موقع مل چکا ہے، ان کے خلاف کارروائی سے دنیا میں ایک نیا عالمگیر محاذ کھلنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اسرائیل چاہتا ہے اس جنگ کو جلد از جلد انجام تک پہنچایا جائے، جبکہ ایران، حماس اور حزب اللہ کے ارادے ذرا کچھ اور ہیں، کیونکہ جنگ جتنی زیادہ لمبی اور پیچیدہ ہوگی، عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش جو ہے وہ اتنی ہی مشکلات کا شکار ہوتی جائیں گی۔ اب رشیا اور ایران کو وہ کامیابی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی کیا ہے کہ دیکھیں، عرب ممالک اپنی معیشت اور تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے۔ حماس کے اس حملے کے بعد وہ بالکل رک گئے ہیں۔ اس کا اعتراف سعودی عربیہ بھی کر رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جتنی بات چیت ہے وہ تعطل کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ تمام عرب حکمران اس وقت عوامی رد عمل کے دباؤ کا شکار ہیں۔ رشیا اور ایران کو اس حملے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے
وہ G20 اجلاس میں کیے جانے والے تجارتی منصوبوں کی بندش ہے، جس کا فائدہ سعودی عربیہ، اسرائیل اور امریکہ کو ہونا تھا۔ ریلوے اور سڑک کے بڑے بڑے منصوبے اب غیر یقینی کا شکار ہیں اور بہت جلد ان پہ تو کوئی عمل درآمد نہیں ہونے والا۔ اب رشیا اور ایران بظاہر تو اس جنگ میں ملوث نہیں، اور حماس کی مدد کرنے کے بہت سے الزامات ٹوٹلی وہ منکر ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس جنگ سے وسیع مقاصد حاصل کیے ہیں، اور یہ جنگ مسلسل عالمی طاقتوں کے لیے لڑنے کا ایک وسیع میدان بننے والی ہے۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی فوج رکھنے والا ملک چائنا، یوکرین سے لے کے فلسطین تک اپنی طاقت کو محفوظ رکھتے ہوئے رشیا اور ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے جسے چائنا کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسٹے ٹیون انٹل دی نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔